बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रकू नंबर 2 का आगाज होता है आयत नंबर 102 से। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। हक्का तुकातिही, उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम हरगिज न मरो मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस आयत की तफसीर यूं बयान की जाती है कि इसकी इताअत की जाए, नाफरमानी ना की जाए। अल्लाह ताला की यानी इताअत अल्लाह की जाए, उसकी नाफरमानी ना की जाए। इसे याद रखा जाए, भुलाया ना जाए। इसका शुक्र अदा किया जाए, इसकी नाशुक्री ना की जाए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम, सो अल्लाह से डरो जितनी ताकत हो। जितनी तुम्हें ताकत है उतनी अल्लाह से डरो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, क्योंकि मौत का इल्म ही नहीं कि वो मौत कब आ जाएगी, इसलिए मौत आने तक हर वक्त अल्लाह ताला से इस तरह डरते रहो। जितना हो सकता है अल्लाह से डरो। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और जुदा जुदा ना हो जाओ, और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत याद करो। जब तुम दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत डाल दी। मोमिनों को अहले किताब की ताअत से दूर रहने की नसीहत फरमाकर अब यहाँ से चंद उनको असूल बयान किए जा रहे हैं कि जिनकी पाबंदी से इंसान हर किस्म के फितनों से महफूज रह सकता है। यानी अल्लाह ताला से डरना जैसे डरने का हक है। सबका मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना और जुदा जुदा अलग अलग ना होना, और अल्लाह की नेमत यानी दिलों में उल्फत डालने को याद रखना। यानी जिस तरह से ओस और खिजज आपस में शदीद तरीन दुश्मन थे, अल्लाह ताला ने उनके दिलों में उल्फत डालकर उनको भाई भाई बना दिया। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने अंसार और मुहाजिरीन को आपस में उनके दिलों में मोहब्बत डाल के उनको भाई भाई बना दिया। ये मोहब्बत अल्लाह ने उनके दिलों में डाली। जब तुम दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत डाल दी, तो तुम उसकी नेमत से भाई भाई बन गए। और तुम आग के एक घड़े के किनारे पर थे तो उसने तुम्हें उससे बचा लिया। अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है, जिसका एक सिरा हमारे हाथ में कुरान और दूसरा सिरा सीधा अल्लाह ताला के हाथ हाथ में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। और इसलिए और कहा कि इसी तरह अल्लाह ताला ने तुम्हें गुमराही के घड़े से निकालने के लिए आसमान से कुरान को उतारा, जिसके साथ वही इलाही यानी सुन्नत और उसके साथ वही इलाही के साथ साथ अल्लाह ताला ने सुन्नत रसूल भी उतारी, ताकि इंसान गुमराही के अंधेरों से बच जाए। इंसान गुमराही के घड़े में था, यानी गुमराही के अंदर डूबा हुआ उस घड़े में गिरे हुआ था, उसके किनारे पर था। और वो अल्लाह ताला ने आसमान से तुम्हारे लिए कुरान को उतार कर तुम्हें उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयत को खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम हदायत पा जाओ, ताकि तुम्हें हदायत मिल जाए। यहाँ पर ओस और खिज़्ज़त चूंकि वो ऐसे थे जब वो कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे, और अब अदावतों अदावतों में थे, और वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे, और वो इसलिए वो आग के घड़े के किनारे पर उनको ताबीर दिया गया कि वो हर वक्त एक दूसरे को कत्ल गारत के आर में रहते थे, कि वो एक दूसरे को कत्ल कर डालें। अल्लाह ताला ने इसलिए उन्हें कहा कि तुम हर वक्त आग के घड़े के किनारे पर रहते थे। उनकी इस अदावत और उनकी इस बुग़्ज़ और उनकी आपस में दुश्मनी को अल्लाह ताला ने आग के घड़े से ताबीर दिया। तो अल्लाह ताला ने उनको अपनी नेमत दी और उनके दिलों को मोहब्बत और उल्फत में डाल दिया। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयत को खोल कर बयान करता है ताकि तुम हदायत पा जाओ। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर।
اور لازم ہے کہ تمہاری صورت میں ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی دعوت دے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو آپ اور میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو، اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دیں اور اچھے کام کرنے کا حکم دیں۔ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ برائی سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے اور اختلاف اور دلالت سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ تم میں سے ایک جماعت نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا فریضہ سر انجام دیتی رہے۔ جب تک کہ اس قسم کی جماعت قائم رہے گی لوگ ہدایت پر رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، پھر اگر طاقت نہ رکھے تو اپنی زبان سے، پھر اگر طاقت نہ رکھے تو اپنے دل سے، اور سب سے کمزور ایمان یہی ہے جو انسان دل میں کسی چیز کو برا جانے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ ایک جماعت قائم رہے، یعنی وہ کیا، جہاد کرنے کے لیے اور دین کے معاملات کی پابندی کرنے اور کروانے کے لیے، تاکہ کوئی دین کے خلاف نہ کوئی کام نہ کرے، اور جو اس کام پر قائم ہو وہی کامیاب ہے، اور یہ کہ کوئی کسی سے واسطہ نہ رکھے۔ یعنی یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے کہ انسان راہ راست پر رہے اور مسلمان رہے، اور ہر ایک کو دین اسلام پر چلنے کی تاکید کرتا رہے۔ یہ ہم پر لازم ہے کیونکہ اب ہمارے درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے یہ بات اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی دعوت دیتے رہیں۔ کس کی؟ امر بالمعروف اور نہیں عن منکر، یعنی کہ ہم کس کی دعوت دیں؟ نیکی کرنے کی اور برائی سے بچنے کی دعوت دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ حج کے اندر فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس گندگی سے بچ جاؤ جو بت ہیں، یعنی جو جو بت ہیں وہ رجس ہیں، برائی ہیں، گندگی ہے، نجاست ہے، جو تمہارے تمام کے تمام اعمال کو نیست و نابود کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے۔ اس سے مراد بنی اسرائیل ہے۔ معلوم ہوا کہ یہود اور نصارہ کی باہمی اختلافات اور فرقہ بندی کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہ تھا اور وہ اس کی دلائل سے بے خبر تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنی دنیاوی مفاد اور نفسانی خواہش کے لیے اختلاف اور فرقہ بندی کا راستہ اختیار کیا تھا اور اس پر جمے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے مختلف طریقوں سے بار بار یہ حقیقت واضح فرمائی اور اس سے دور رہنے کی تاکید فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 71 یا 72 فرقوں میں جدا جدا ہو گئے، اسی طرح نصارہ بھی، اور میری امت 73 فرقوں میں جدا جدا ہو جائے گی۔ آج آپ فرقوں کو، جو مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندی ہوئی ہے، اس کو آپ کاؤنٹ کیجئے کہ کتنے فرقے بن چکے ہیں آج۔ اہل حدیث ہے تو اہل حدیث کی بھی کتنی آگے آگے شاخیں بنی ہوئی ہیں، دیوبندی ہے تو ان کی بھی کتنی شاخیں بنی ہوئی ہیں، بریلوی ہے ان کی کتنی شاخیں بنی ہوئی ہیں۔ دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب آگ میں جائیں گے مگر ایک، پوچھنے پر بتایا، یعنی انہوں نے کیا بتایا نبی کے وسلم سے، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں، جو اس رستے پر چلے گا وہ صرف اور صرف وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ آج ہم نے بے تحاشا ہم نے اپنے اپنے دین کے اندر بے تحاشا ہم لوگوں نے بدعتیں شامل کر لیں۔ اللہ رب العزت نے پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔
اس سے بظاہر مراد تو وہ مرتد لوگ ہیں مراد ہیں، مگر در حقیقت یہ تمام کفار کو اس میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ جب جو لوگ کفار ہیں ان تمام کو یہاں پر شامل کر دیا گیا، کیونکہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کی بات کی جا رہی ہے کہ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، سفید ان لوگوں کے چہرے ہوں گے جو ایمان لانے والے ہیں، اور سیاہ وہ ہوں گے جو کافر ہیں، کفر کرنے والے ہیں، منافقین ہیں، مرتد ہیں، اہل بدعت ہیں۔ تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا، پوچھا کیا کہ تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ فذوقوا، پس چکھو العذاب، عذاب، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وجوہہم ففی رحمت اللہ، اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے سو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ففی رحمت اللہ، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کس میں؟ اللہ کی رحمت میں رہنے والے۔ جن کے چہرے سفید ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے سیاہی مانے نہیں بلکہ سفیدی والے ہوں گے، روز قیامت ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ جو لوگ ایمان پر قائم رہے، بدعات سے دور رہے، گروہ بندی سے بچ گئے، اور اصل کتاب اور سنت میں داخل رہے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ، جس پر میں و اصحابی، اور جس پر میرے صحابہ ہیں، اس کے رستے پر جو چلا اس کے چہرے سفید ہوں گے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہیں یا ہم اپنے دین کے اندر بے تحاشا بدعات کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے سو اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں پر، جہان والوں پر، زمین والوں پر، اپنی مخلوق پر، اپنی کائنات کی چیزوں پر، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور اللہ نہیں چاہتا، اللہ کا یہ ارادہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرما دیا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ جہانوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی زمین اور آسمانوں میں ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمام کے تمام معاملات لوٹ کر جائیں گے، تمام معاملات اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ہر معاملہ اللہ رب العزت کی جانب لوٹایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست عطا فرمائے اور اس راہ راست پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔